الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاح. صدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد شعبان المعظم کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. اب رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے. تو اس مقدس مہینے کی 15ویں رات کو اہل اسلام عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں. ہمیشہ بعض یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی مشیت ہے، اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بعض لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش نصیبی خوش قسمتی ہے کہ ان کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. جب بھی کوئی موقع آتا ہے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے نا جی، تو اللہ کے بندوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو نیکی سے دور کرتے ہیں. یہ جو دور کرنے والے ہیں نا، یہ دو شکلوں میں ہیں. بعض تو وہ ہے کہ کھل کر اعلانیہ کہہ کر اللہ کی مخلوق کو خدا سے دور کرتے ہیں. ان کی تعداد بھی کوئی تھوڑی نہیں ہے، اور اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس طرح 12 بجے دن کے سورج آسمان پر چمکتا ہے، ایسے یہ جو بات میں نے کی ہے نا، یہ سب کے سامنے ہے. ان لوگوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان کی شناخت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی یہ بات کریں گے یہ غلط ہی کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں بچنا ہے ان لوگوں سے کہ جو نیکی کے روپ میں آ کر لوگوں کو اللہ کی عبادت سے اور نیکی سے دور کرتے ہیں. یہ بھی ایک گروپ ہے انسانوں کا، اور اس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی، احادیث رسول میں بھی، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا دین جیسے اس نے نازل کیا ہے اسی شکل میں بتانا یہاں پر فرض ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اب اللہ کے دین، اس کی بنیادی کتاب قرآن پاک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
گفتگو فرمائی، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغمبر راست ان کو دیا، وہ صحابہ اکرام ہیں۔ پھر صحابہ اکرام کے جو آگے والی نسل ان کو تابعین کہتے ہیں، اور اس کے بعد والی نسل کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ روشنی ہم تک پہنچی ہے۔ اور جو میں نے شروع میں باتیں کی ہیں نا جی، یہ تین طبقے اس وقت بھی موجود تھے، ہر زمانے میں تھے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ ان سب کا ذکر قرآن پاک نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا یہ چیزیں سب موجود ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں، جو دین کا مزاج کیا ہے، قرآن حکیم کا مزاج کیا ہے، قرآن حکیم نے ہمیں بتایا کیا ہے، یہ مسئلہ اگر سمجھ جائے تو بے شمار گمراہیوں سے اور غلط لوگوں کے جو مختلف ہیلے بہانے اور پردوں میں رہ کر بھی جو لوگ اللہ کے مخلوق کو اللہ کی عبادت سے اور نیکی کی کاموں سے روکتے ہیں، ان کو پہچاننا اور نیکی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ ساری زندگی بھی اس پر غور و فکر کرتے رہو گے نا، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ اسے باہر نہیں نکل سکتے۔ دو چیزیں اللہ پاک نے ایسی پیدا کی ہیں کہ جو انسان ان کے اندر ہی رہتا ہے، ان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک ہے مکان، جگہ۔ یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، یہ مکان ہے۔ انسان اس کائنات سے باہر نہیں نکل سکتا، جو مرضی یہ کر لے، ساری زندگی کی محنتیں کرے، مکان سے انسان باہر نہیں نکل سکتا۔ قرآن پاک نے فرمایا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ انسانوں، جنوں، تم اگر اللہ کی بادشاہی سے، یعنی اس کائنات سے، یہ جو اللہ کے مکان بنایا، اسے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے نا، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نہیں نکل سکو گے۔ جہاں تک بھی تم پرواز کر لو، جہاں تک بھی جا سکتے ہو چلے جاؤ، جو تمہارے پاس ہے وہ کر لو۔ جہاں تمہارا آخری اسٹیشن ہوگا نا، جہاں رکو گے نا، وہاں خدا ہی کی بات صحیح ہوگی۔ وہ بنائی ہوئی جگہ اسی کی ہے، وہ جگہ اسی کی ہے۔ لہذا ایک تو یہ حقیقت ہے کہ انسان مکان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان زمان سے باہر نہیں نکل سکتا، ٹائم سے باہر نہیں جا سکتا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ موت کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ موت کا معنی ٹائم ہے، کیونکہ ہر انسان کے ایک بگننگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈ پوائنٹ ہے۔ وہ جب اینڈ پوائنٹ آتا ہے تو وہ اس کو موت کہتے ہیں۔ انسان تو ختم نہیں ہوتا، انسان تو باقی رہنے والی چیز ہے، دنیا میں اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، اگر تم موت سے بچنا چاہو، یعنی اس زمانے کو لمبا کرو، لمبا کرو، لمبا کرو کہ تمہاری مرضی کا یہ زمانہ ہو جائے، وہ وقت نہ ہے نا آخری آئے، تو ایسا تم نہیں کر سکو گے، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ فَإِنَّ مُلَاقِيكُمْ، موت آ کر رہے گی، وہ آخری وقت فائنل پوائنٹ آ کر رہے گا۔ ٹائم ہمیشہ ہی بڑا ہے تم سے، جب تم نہیں تھے ٹائم تب بھی تھا، جب تم نہیں ہوگے ٹائم تب بھی ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر یہ 1000 سال بھی، یہودیوں کو بڑی اللہ پاک نے فرمایا ان کی خواہش ہوتی ہے ہم لمبی لمبی زندگی گزارے، فرمایا اگر 1000 سال بھی گزار لو، اگر جیسے تم نے خواہش کے مطابق 1000 سال ہو جائے، چلو ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو موت ہی ہے بھائی۔ 1000 سال کے بجائے تم نے تو 1000 سال کے خواہش کی ہے، اس کے آگے بھی اگر کرتے تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی یہی ہے۔
انسان ٹائم سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ دو باتیں مسلمات میں سے ہیں. کوئی بھی کائنات کی چیز پلیس جگہ سے مکان سے باہر نہیں نکل سکتی، اور کوئی انسان یا کوئی بھی چیز ٹائم سے بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک کا ایک بگننگ ہے اور ہر چیز کی ایک اینڈ ہے. کوئی ایسی کائنات کی چیز نہیں ہے. وقت میں مقصد نہیں نا. آپ میں نے جب یہ کہا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے تو بات سمجھ جاؤ کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس کا ایک بگننگ پوائنٹ ایک اینڈ پوائنٹ ہے. اب سوال یہ ہے، جب یہ حقیقت ہے، کیا یہ پلیس، مکان اور ٹائم فضیلت کے اعتبار سے یہ ایک جیسے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے نہیں. نہ مکان عظمت و فضیلت کے خالق وہ سب کا وہی ہے. ٹائم بھی اسی نے بنایا ہوا ہے، جگہ بھی اسی نے بنائی ہوئی ہے، پر اسی نے بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. اسی نے بخشی ہوئی ہے. وہ مالک ہے، جو چاہے سو کرے. بھائی جو عظمت خانہ کعبہ شریف کی ہے، مسجد حرام شریف کی ہے، مسجد نبوی شریف کی ہے، مسجد اقصی کی ہے، کائنات میں کوئی اور جگہ اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو اس کو کس نے بنایا بھائی؟ ہے تو وہ بھی اسی مٹی پتھر کی ہے نا چیزیں. جو باقی کائنات میں مٹی پتھر ہے وہ بھی مٹی پتھر ہی ہے. اور اس مٹی اور پتھر کو خدا نے عظمتیں بخشی ہیں. ایسے ہی باقی مسجدیں ہیں بھائی. یہ بھی جس میں آپ بیٹھے مسجد ہے، یہ باہر بالکل باہر نکل جاؤ تو ہمارے مکان ہیں، دکانیں ہیں، وہ بھی تو اسی مٹیریل کے بنے ہوئے جس کی یہ بنی ہوئی ہے. یہاں جوتیاں اتار کر ہم آتے ہیں، وہاں جوتیاں پہن کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس جگہ کو خدا نے عظمت بخشی ہے، جو عظمت ان جگہوں کو حاصل نہیں ہے. بس اشارات کرنے مقصود ہے. ایسے ہی جیسے زمین اور مکان کا خالق اللہ کی ذات ہے، اسی لیے یہ مسئلہ ہے. ایک زمین کا ٹکڑا وہ ہے جو خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ رہا وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. عرش الہی سے بھی وہ افضل ہے. وہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. کیوں؟ یہ ساری عظمتیں یوں تو نہیں مل جاتی، یہ کسی کی وجہ سے ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور جس زمین پر ہے، جہاں پر سرکار تشریف فرما ہے، وہ خانہ کعبہ تو کجا، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. کوئی کائنات میں اس جگہ سے افضل نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایسے ہی سب مہینے اللہ کے، سب دن اللہ کے، سب راتیں اللہ کے. کوئی دن رات بنانے میں، مہینہ ہفتے بنانے میں خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک نہیں. یہ دن بھی اسی نے بنائے ہوئے ہیں، یہ راتیں بھی اسی نے بنائی ہوئی ہیں، یہ مہینے بھی اسی نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہوا ہے. لیکن اس نے سب کو دیکھو، یہ ٹائم کا تعلق سورج چاند کے ساتھ ہے. ہر روز سورج ایک ہی طریقے سے طلوع ہوتا ہے، ایک ہی طریقے سے غروب ہوتا ہے. لیکن عظمت کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں. عظمت کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں. دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، پورا ہفتہ اتنے بندے نے گزرتے ہوتے آج نے وجہ ہے نا، کوئی وجہ ہے تو اتنے بندے آمدے نا. وجہ یہ کہ جو اس دن کی عظمت ہے وہ باقی کسی دن کو حاصل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس دن کی عظمت یوں نہیں ہے، ویسے نہیں ہو گئی. بس شاید کسی نے خواب آیا تھے بس جو جمعہ کا دن افضل ہے. اور جس طرح نا یہ گھر بنایا نا جیسے یارڈ، وہ یارڈ کا کوئی قانون اسلام میں تو ہر چیز کا قانون ہے، ایک فلسفی ہے، ایک بیسک فنڈامنٹل چیزیں ہیں. بھائی یہ کلو کے کیوں ہے، یہ اتنا وزن کیوں ہے، اتنا یہ لمبائی کیوں ہے، یہ جتنے بھی پیمانے ہیں خرید و فروخت کے، اسلام میں ہر ایک کا ایک بیسک فنڈامنٹل قانون ہے اس کا.
اور وہ سب کے سب اسلام یہ مبنی ہیں. بار میں وہ باتیں لمبی ہو جائیں گے. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم ویسے ہی کرتے ہیں. آپ اسے پوچھیں اس کا ریزن کیا ہے؟ جو کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے کہا اے گادھ ہے، کیونکہ اس کے منہ سے گاز نکل کے تو وہ گاز بن گیا. ریزن کیا ہے؟ کوئی ریزن نہیں. جو کوئی بادشاہ کے اس کے ہاتھ میں وہی تھا اس وقت تو وہی بن گیا پیمانہ. آپ پڑھیں گے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جمعے کی جو فضیلت ہے نا یہ ویسے رینڈملی نہیں ہوگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعے کی فضیلت کیوں ہے. فرمایا انسانوں تمہارے ابا جی آدم علیہ السلام اس روز بنے تھے، آپ اس دنیا میں آئے تھے، تم سب اس کی اولاد ہو، اور تم نے ایک دن جس دن اس دنیا سے ڈسپیر ہونا ہے نا جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں وہ بھی اسی دن قائم ہوئے گی. تو فرمایا تمہاری ابتدا بھی اسی روز سے ہے، تمہاری انتہا بھی اسی روز سے ہے. تم سارے کے سارے جمعے کے دن جمع ہوا کرو، کالا گورا امیر غریب عالم جاہل، تاکہ تم میں یہ جو امتیازات ہیں نا ذہنوں میں فلانا یہ سارے مٹ جائیں. کوئی کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی آقا کو کسی گدا پر یا کسی گدا کو کسی شاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ سب برابر ہیں. خدا کی بارگاہ میں وہی اعلیٰ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کا ایمان کا عمل ہے، جس کے عمل اچھے ہیں. یہ اس کا معیار ہے. تو جمعے کا دن ہم نے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آدم علیہ السلام اس روز پیدا ہوئے تھے. اللہ نے بنایا تھا، آپ کو آدم سے وجود بخشا تھا. فرمایا تم سارے چونکہ آپ چاہے کوئی افریقی ہے، چاہے کوئی امریکی ہے، چاہے کوئی ایشیائی کا یورپین ہے، اولاد تو سارے اسی کی ہے نا. انہی کی اولاد ہیں ہم سب. بے شمار رنگ، بے شمار جناب نظر آج ہم نے، پر یہ ہے ہم سب انہی کے ہیں. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اگر یہ جو وقت آ رہا ہے نا، ایک الحمدللہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بڑا جناب ملینئر آ گیا تو وہ پیچھے بیٹھ کے نے چونکہ تیرے کو پیسے زیادہ تو سرکار آگے آ. کبھی کسی مسجد میں کہا کسی کو؟ مسجد میں سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں. جو مسجد میں بیٹھنے کے حقوق اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے ہیں، بس انہیں کی پابندی کی جائے گی. ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے پروٹوکول کو فالو نہیں کیا جائے گا. کبھی کسی مسجد میں دیکھا کوئی بھی آدمی ہو الحمدللہ اس کے دل میں ایمان ہو، سب عزت والے ہیں. ہم یہ نہیں اس کا معنی ہے نا کہ کسی کی عزت کو ہم بگاڑتے ہیں، نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، میں بھی اور آپ بھی سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہے، نیکی کا جذبہ زیادہ ہے، ایمان مضبوط ہے. اب یہ اس کی حکمت تھی جمعے کی. تو میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ بھائی مکانوں کو بھی فضیلت اللہ نے بخشی ہے، لیکن جو بخشی ہے اس کی کوئی حکمت ہے. یہ بھی حکمت ہے. میں آپ نے خانہ کعبہ اس کی حکمتیں ہیں. خانہ کعبہ وہیں کیوں ہے؟ یہ بے شمار دنیا کے بڑے ہرے بھرے ملک ہیں، بڑے امیر ملک ہیں، وہاں کیوں نہیں ہے؟ وہاں تو بالکل پتھر، وہاں تو کوئی سبزہ بھی نہیں اگتا. اگر اس جگہ پر میں یہاں پر ایک اشارہ کر دوں پھر، چونکہ یہ کائنات کی جب اللہ نے عدم سے وجود بخشا تھا نا، ابتدا وہاں سے ہوئی تھی. جیسے ابھی میں نے عرض کیا جمعے کے دن انسان کی ابتدا ہوئی ہے اور جمعے کے دن انسان کی انتہا ہوگی. اسی لیے خانہ کعبہ وہاں ہے کہ میرے رب نے جب اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا تھا، جو پہلی چیز وہاں سے ابری تھی زمین کی شکل میں وہ خانہ کعبہ سے شروع تھی. اس لیے وہ چونکہ ابتدا ہے ساری کائنات کی، اس لیے خانہ کعبہ مقدس ہے.
اللہ نے عدم سے وجود بخشا تھا اس کائنات کو، وہاں سے اس کی ابتدا فرمائی تھی، اور انسان واپس بھی وہیں جائیں گے۔ خانہ کعبہ اسی حرم میں بالکل، وہ آپ جگہ جائیں نا جہاں ملک رہا میدان عرفات میں، یہ انسانی کی روح وہیں جمع ہوں گے سب کے، وہیں میدان معاشر ہوگا، واپس بھی ہم نے ادھر ہی جانا ہے جہاں سے، جیسے جمعے کے دن ہم آئے دنیا میں، جمعے ہی کے دن انسان نے ختم ہونا ہے، وہاں ہی سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں ہی پر اس کی انتہا ہوگی، یہ حکمت ہے، ویسے نہیں ہے۔ اب جس رب نے یہ کائنات کو فضیلتیں بخشی ہیں، زمین کو فضیلتیں بخشی ہیں، خود کو قرآن پاک نے بیان کیا، مسجد اقصیٰ کی ویسے فضیلت ہے، وہ اس کی وجہ ہے اللہ کے نبی ہیں وہاں، ماں سوائے چند انبیاء کرام کے بہت بڑی تعداد، بہت ہی بڑی طرح ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی ہے، ان کے مزارات مسجد اقصیٰ کے قرب و نواح میں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، اللہ کے نبی نے وہاں نمازیں پڑھی، یہ وجہ اس کی۔ مسجد نبوی کی فضیلت کی وجہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ساری فضیلتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، وہاں سرکار تشریف فرمایا۔ حضرات گرامی، میری بات میں ختم کرتا ہوں اس بات، جس طرح رب نے اس مکان کے بعض حصوں کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور جس طرح میرے رب نے ٹائم کے بعض حصوں کو بعض سے افضل بنایا ہے، بس ایسے ہی شعبان المبارک جو 15ویں رات ہے نا، جس کو شب برات ہم کہتے ہیں، یہ اس دن کو فضیلت بھی میرے رب ہی نے عطا کی ہوئی ہے، یہ اس کو بھی میرے رب ہی نے فضیلت عطا کی، اس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو آخری بات، حکومتیں بھی کچھ تاریخیں رکھتی ہیں، ایک دن جو ہے تو اڑا صاحب کتاب کریں گے، نیڑے آ رہے ہیں نا، کہ کہتے ہیں 31 جنوری تو پہلے ٹیکس جمع کرا لو، ایک ڈیٹ رکھی دی ہے نا، وہ نہ کرا تو پھر جرمانہ کریں گے، کرا دو میں تاکہ تمہیں یاد کرا دینا، ٹیکس آپ اپنی یاد کرا دو، کہتے تو پہلے نیو ایئر کا تو شروع ہوں گے ٹیکس دا 4 اپریل رکھے تھے نا ایک جان، جیسے انسان رکھتے ہیں نا اپنے نظام کو بنانے کے لیے، میرے رب نے بھی انسان کے لیے کچھ ٹائم رکھے ہوئے ہیں اس کے نظام میں بھی، اور یہ نہیں انسان نے وہیں سے لیے، اس نے بھی مستی میں لے کرن گے، گناہ کرن گے، غفلت کرن گے، کرو ایک گانا کائنات ہے ان کے نہ گلا نہ لیا ان کی ہے، لیکن فرمایا بالکل ہی نہ پھانس جائے جے، ایس دن آ جائے جے تو میں بخش بھی دیں گا تو آئدہ مانے یہ نہیں ہے کہ تجھے کو گناہ کرو، لیکن کچھ اللہ پاک نے پوائنٹ بھی رکھے دے نا کہ اے نہ دینا پر ذرا خیال رکھے جے آ جائے جے تو میں تو انہوں بخش بھی دیں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔